بیکاز ہمارے کلچر میں کہتے ہیں نا مٹی پا دیو رہن دیو اپنے بچے ہیں کرٹیسائز نہ کرو, وہ بڑا نارمل ہے ہمارے یہاں. یہ بہت سارے نئے پلیئرز کو کھلا دیا. مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ جی شاید آپ ٹیلنٹ کے پول کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں, مگر دیکھیں جب تک جیت نہیں ملے گی نا, نئے پلیئرز کو کھلانے کے ساتھ ان کو کانفیڈنس نہیں ملے گا جیت کے ساتھ, تب تک بات نہیں بنتی ہے. Trust me, it is not funny. This is not funny by any means. What Waseem is saying is extremely بہت meaningful بات ہے. پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت ورثم بات ہے کہ ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں, اور پچھلے میرا خیال ہے وسیم پچھلے 4 سال سے ہم یہی 3 سال سے کر رہے ہیں. وہ ہم بھی ڈیٹ ہے, وہ مہا ڈیٹ ہے, وہ ہم سے مہا ڈیٹ ہے. بٹ وہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے ریگریشن بڑھتی جا رہی ہے. کیوں وقار؟ ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ ریگریشن اور بڑھتی جا رہی ہے. اٹ از لائک اٹس مور, the team is sliding down more and more and more. It's not getting any better. وسیم بھائی نے شروع میں لطیفہ نہیں سے سنایا, we're getting used to it. اردو کا ایک لفظ ہے لمحہ فکریہ, انگلش میں ورنگ ٹائمز, اور پاکستان کرکٹ کے لیے آپ جو مرضی ٹرم استعمال کر لیں اردو میں انگریزی میں, یہ کوئی اچھے دن نہیں ہے. اس لیے کہ ہارنے سے کیا ہوتا ہے, چاہے ایکسپیریمنٹل سٹیج میں ٹیم کو لے کے یا ایک نارمل سٹیج میں ٹیم کو لے کے, ہارنے سے فین بیس ختم ہو جاتا ہے, اور ایک جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ دم توڑ دیتی ہیں. اور آپ کسی بھی اسپورٹس مین سے, کسی بھی کرکٹر سے پوچھ لیں, جب وہ کھیلنے جاتا ہے اس کو اسٹیج چاہیے, اس کو فین فالوئنگ چاہیے, اس کو ایک ماحول چاہیے, اس کو گریٹنس بننے کا ایک ماحول چاہیے. اور جب اس کو آپ یہ فراہم نہیں کرتے ہیں, جب وہ سمجھتا ہے کہ میرا اور فینس کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے اور میری جو عزت ہے اسٹیج پہ وہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ انڈیویجول لیول پہ تو آپ بے شک ٹھیک کر رہے ہو, مگر یہ ٹیم سپورٹ ہے, اور جب ٹیم ہارتی ہے تو پھر آپ کو بھی ہٹ پڑتی ہے. اس سے زیادہ دردناک بات اور کچھ ہو نہیں سکتی ہے کسی ٹیم کے لیے, کسی انڈیویجول کے لیے. سو ہارنے سے ایک طرح سے کرکٹ جو ہے وہ دم توڑ سی رہی ہے پاکستان میں. اور پاکستان کے باہر اگر آپ ایکسپیریمنٹل سٹیج میں ایک ٹیم کو دھکیل دیتے ہیں کہ ہم ایک نئے شکل کے ساتھ اور نئے ولولے کے ساتھ ہم جو ہے T20 کا سیزن جو ہے وہ انٹر کریں گے, اور اس میں پھر مار پڑتی ہے, تو پھر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں فینس بھی, سسٹم بھی لڑکھڑا جاتا ہے. ویسی ٹربولنس ہے, ہارنے سے ٹربولنس اور دگنی تگنی ہو جاتی ہے. پاکستان بہت بری طرح پھینٹی کھارتے ہوئے ہار گیا. میں نے ابھی ٹویٹ کیا تھا, you can define a word clueless now. So this is what is happening with Pakistan team. They are clueless. اور پاکستان کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ چل گیا ہوگا کہ T20 میں where do they stand now. اور ایز اے مینجمنٹ, ایز اے ٹیلنٹ پول, ایز اے کرکٹر, آپ کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ چلا ہوگا, تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہو ایز اے ٹیم, ایز اے مینجمنٹ, اور آپ کی ایز اے ویژن, ایز اے کوچ, ایز اے کوچنگ مینیول, ایز اے کرکٹنگ اسٹاف آپ کہاں کھڑے ہیں. when I'm making this video, I'm deeply hurt and saddened because I could see کہ where Pakistan is heading towards. So مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان being a number 1 T20 team, it is actually verge of declining once again. اب یہاں سے اب کیا کرنا پڑے گا. اب I'm just out of the words right now. I don't know what to say. But I think یہ ہمارے بیسٹ ہے. This is the bad news. اگر کوئی اچھے ہوتے ان سے تو وہ آ چکے ہوتے ابھی تک ٹیم میں. اگر ایک دو ہیں, اب پاکستانیوں کو ہمیں ایک نئی چیز مل گئی, نیا لفظ پرچی. پرچی از سفارش اپیرنٹلی. اب اس لیول پہ تو پرچی نہیں چلتی نا. اب پاکستانیوں کو یہ بھی سمجھانا مشکل ہے کہ بھیا بس کر دو. اب یہ سلیکٹر, اب ہمارے 5-6 سلیکٹر ہیں. اٹس اے کمپلیکیٹڈ سچویشن. ڈومیسٹک اسٹرکچر چینج ہوا ہے بڑی دفعہ پچھلے 5-6 سالوں میں. وکی کین ایکچولی ایکسپلین اٹ بیٹر. I think ہم لوگ نا کہیں نہ کہیں ڈرتے ہیں ڈیسیژنز لینے. تو بہت, اور پاکستان کو اس میں سوچنا چاہیے آگے چل کے کہ کیا اس طرح سے نئے پلیئرز کو کھلانے کے چکر میں آپ میچز ہارتے جائیں گے اور پھر سے وہی چلے جائیں گے. آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کون فارم میں کون نہیں ہے, کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا ہے. تو پھنس گیا معاملہ ایک دم سے. پھر پہلے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے ہاتھ صحیح رکھا ہے ایسے پلیئر کے پہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے اور جس سے آپ امید لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں 5 سال کا ایک ٹیلنٹ ملا ہے اور یہ 10 سال کا ٹیلنٹ ملا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے